أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 38 اور 39 کی تلاوت کی گئی ہے۔ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان ذکر کیے گئے احکام میں سے ہر بری بات تیرے پروردگار کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ اس سے پہلے ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام بیان فرمائے تھے، 15 احکام بیان اللہ رب العزت نے فرمائے۔ ان 15 احکام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں جتنی چیزیں نہ کرنے کو کہا گیا ہے ان چیزوں سے آپ ہمیشہ دور رہیے، کیونکہ وہ چیزیں اللہ رب العزت کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ جو 15 آیتیں ہم نے پڑھی اور اس کے اندر 15 احکام ہم نے سنے، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری تورات کے احکام سورہ بنی اسرائیل کی ان 15 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے۔ پوری تورات کا خلاصہ یہ 15 آیتیں۔ کے بعد والے آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ باتیں آپ کے پروردگار کے اتارے ہوئے حکیمانہ کلام میں سے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہ بنا لو کہ ملامت کیے اور دھتکارے ہوئے دوزخ میں ڈال دیے جاؤ۔ یہ جو 15 باتیں 15 احکام آپ کو دیے گئے وہ حکمت کی باتیں ہیں ساری کی ساری، ان کو لازم پکڑو۔ اور خاص تاکید پھر سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بنا لینا۔ یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ 15 احکام کے شروعات میں پہلا جو حکم تھا وہ بھی توحید کے بارے میں تھا، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، پہلا حکم توحید کے بارے میں، اور یہ آخری بات یہ بھی توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تو تمام چیزوں کا خلاصہ اور نچوڑ اور اصل چیز وہ توحید ہے۔ توحید ہے تو باقی اعمال قابل قبول ہے، اگر توحید نہیں ہے تو باقی کوئی عمل آپ کو کام نہیں دے گا۔ توحید کی دولت نہیں ہے پھر آپ ماں باپ کی خدمت کریں، رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کریں، پڑوسیوں کو بھی دیوے، مسافروں کو بھی دیوے، لیکن یہ چیزیں آپ کو آخرت میں کام نہیں دیں گی کیونکہ آپ کے پاس اصل چیز نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آدمی کا جسم تندرست ہے، ہاتھ پیر تمام اعضاء صحیح سالم ہے، لیکن اس کے اندر روح نہیں تو وہ باڈی کوئی کام کی نہیں۔ انسان بھی اس باڈی کو اپنے گھروں میں رکھنا پسند نہیں کرتے، 4-5 گھنٹوں کے بعد اس کو قبرستان کے حوالے کر دیتے، کیونکہ اصل چیز جو ہے روح وہ نہیں۔ اسی طرح اگر توحید نہیں ہے تو باقی کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں۔ توحید کے بارے میں قرآن کا کوئی پیج کوئی صفحہ ایسا آپ کو نہیں ملے گا جس میں توحید کا بیان نہ کیا گیا۔ قرآن کی کوئی صورت ایسے آپ کو نہیں ملے گی جس میں توحید بیان نہ کی گئی ہو، بلکہ ہر پیج، ہر لائن اور ہر صورت میں آپ کو توحید کا ذکر کسی نہ کسی طریقے سے مل جائے گا۔ اس لیے ایک آدمی نے ایک عالم سے پوچھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر اتنی مرتبہ کیا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور ایک ہی بات اتنی زیادہ مرتبہ کہتا تو اس کے دیوانہ اور پاگل ہونے کا شبہ ہوتا ہے کہ پاگل ہے جو ایک نے ایک بات اتنی مرتبہ۔ اس کو اللہ پر کوئی شک نہیں تھا اس آدمی کو، لیکن وہ مثال دے رہا ہے اتنا اللہ نے توحید کو بیان کیا کہ کوئی اور بیان کرتا تو لوگ اس کو پاگل کہتے۔ عالم صاحب نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ماں کی جو محبت ہوتی ہے اپنی اولاد کے ساتھ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جب ایک ماں کسی طرح پسند نہیں کرتی کہ میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچے،
اور بچہ چاہے فرما بردار ہو یا نالائق ہو، ماں اس کو نصیحت کرنا نہیں چھوڑتی، اور نصیحت اس لیے کرتی ہے کہ بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، چاہے بچہ چھوٹا ہو، جوان ہو کہ کتنا بڑا ہو جائے، ماں نصیحت کرنا نہیں چھوڑتی۔ جب ماں اپنے بچے کو نصیحت کرنا نہیں چھوڑتی تو اللہ تو کئی ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو پھر کیسے نصیحت کرنا چھوڑ دے گا؟ اللہ بالکل نہیں چاہتا کہ میرا ایک بندہ بھی شرک کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے۔ اسے اللہ تعالیٰ بار بار سمجھا رہے ہیں کہ توحید کا دامن پکڑے رہنا، اس کے بغیر تو نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ سورہ انعام پارہ نمبر 7 میں اللہ رب العزت نے تقریباً 19 نبیوں کا ذکر کیا، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، لوط، نوح، الیاس، زکریا، یسع، سب کا ذکر کیا، فرمایا کہ یہ سب نیک لوگ تھے، سب کا تذکرہ کیا، سب کی نیکی کی گواہی دی، یہ تو سب بڑے بڑے نبی تھے۔ اس کے بعد آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ بڑی بڑی ہستیاں بھی اگر شرک میں مبتلا ہو گئی اور توحید کا دامن انہوں نے چھوڑ دیا تو ان کے اعمال بھی بیکار ہو جائیں گے، چاہے وہ نبی۔ اولو العزم پیغمبروں کا ذکر کیا، 19 نبیوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ، لیکن اس کے بعد یہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے، توحید کو چھوڑ دیا، تو یہ چاہے وہ نبی تھے، کتنے ہی اچھے انہوں نے کام کیے تھے، کوئی عمل ان کو کام نہیں دے گا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تو اتنے اونچے مرتبے پر ہیں کہ انسانیت میں آپ کے جتنا بڑا درجہ کسی کا نہیں، لیکن لئن اشرکت، اگر آپ نے بھی شرک کیا، لیحبطن عملک، تمہارے اعمال بھی بیکار ہو جائے گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ ایسے نہیں کہ تم میرے لاڈلے ہو تو تمہارا شرک چلا لیا جائے گا۔ اللہ رب العزت شرک کسی سے برداشت نہیں کرتا، اپنے نبی سے بھی فرما دیا تمہارا بھی نہیں چلے گا، توحید چاہیے۔ اور ایک عام قاعدہ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا، انہ من یشرک باللہ، جو کوئی بھی ہو، بڑا چھوٹا کالا گورا کوئی بھی ہو، اگر اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہو جائے گا؟ دوزخ۔ اس لیے توحید اور شرک کے معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز اللہ رب العزت نہیں فرمائیں گے۔ توحید کی دولت ہر ایک کے پاس کمپلسری ہونا ضروری ہے۔ توحید کی اسی اہمیت کی وجہ سے جتنے بھی نبی آئے انہوں نے سب سے زیادہ اپنی امتوں کو توحید کی دعوت دی کہ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو۔ دنیا میں شرک کی شروعات حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی۔ نوح علیہ السلام کے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا جو زمانہ تھا اس میں دوسرے گناہ پائے جاتے تھے لیکن شرک نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں بت پرستی اور شرک شروع ہوا۔ نوح علیہ السلام نے سارے 900 سالوں تک اپنی قوم کو سمجھایا توحید کی اتنی اہمیت۔ جو بھی نبی آیا اس نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اور یہ توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے ہی لوگوں نے نبیوں کو زیادہ تر ستایا۔ انبیاء کرام پر جو حالات آئے وہ دعوت توحید کی وجہ سے آئے۔ جیسے سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے ہی دعوت دی، تو نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا کہ اگر تم باز نہ آئے، یعنی توحید کی دعوت دینا تم نے بند نہیں کیا، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، تو ہم تجھے پتھر مار مار کر ختم کر دیں گے، رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، تمہارا یہ جو مشن ہے توحید والا اس کو چھوڑ۔ اس کے بعد ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، جتنے بھی نبی آئے ہر ایک کو، ابراہیم علیہ السلام کو خود ان کے والد نے کہا تھا کہ اگر تو نے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا نہیں چھوڑا، لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہیں آیا، لارجمنک، تو میں تجھے پتھر مار مار کر ختم کر دوں گا، وہجرنی ملیا، اور ابھی تو یہاں میری آنکھوں کے سامنے سے نکل جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا تھا اور شرک کی کھلے عام مخالفت کرتے تھے، تو قوم کی طرف سے حالات آئے، خود ان کے والد ان کے در پہ ہو گئے اور ان کو مارنے کی دھمکی دینے لگے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب توحید کی دعوت دی تو قوم ان کے پیچھے لگ گئی۔ ان کو بھی کہا گیا لئن لم تنتہی یا لوط،
اے لوط اگر تو اپنی اس مشن سے رکا نہیں، اپنی اس دعوت کو تو نے بند نہیں کیا، لتکونن من المخرجین، تو تجھے ہم ہماری بستی سے نکال دیں، رہنا ہے تو ہمارے جیسا بن کے رہ، ہم جو عمل کرتے ہیں تو تیرا کام کر، ہم اپنا کام کر، ہماری روک ٹوک چھوڑ دے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے، ہمیں جو گناہ کرنے ہیں کرنے دے، اگر تو دعوت دینا نہیں چھوڑے گا توحید کی، لتکونن من المخرجین، تو ہم تجھے بستی اور آبادی سے نکال دیں گے۔ تو جتنے بھی حالات انبیاء کرام پر آئے وہ توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے آئے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک نبوت نہیں ملی تھی وہاں تک تو مکہ والے آپ کو کیا کہتے تھے؟ امین کہتے تھے، امانت دار، صادق کہتے تھے، سچے، آپ کا احترام کرتے تھے، اپنی قیمتی چیزیں بطور امانت کے آپ کے پاس رکھ جاتے تھے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے تو صلح صفائی اور فیصلے اور انصاف کے لیے حضور کے پاس آتے تھے۔ لیکن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ اپنے گھر والوں کو اور دوسرے لوگوں کو اللہ کی دعوت دو، اللہ کی دین کی طرف بلاؤ اور شرک کی قباحت اور برائی ان کے سامنے بیان کرو، حضور نے سب کو جمع کیا اور پھر ان کو کہا کہ بت پرستی چھوڑ دو۔ بس جیسے ہی یہ کہا اسی وقت سے اسی گھڑی سے قوم آپ کی دشمن ہو گئی، توحید کی دعوت اس کی وجہ سے دشمن، اور پھر ایسی دشمنی کہ پتھر بھی مارے، راستے میں کانٹے بھی بچھائے، آپ کے اوپر گندگی بھی ڈالی، آپ کے گلے میں رسی اور چادر ڈال کر آپ کو کھینچا بھی گیا، آپ کو مکہ المکرمہ چھوڑنا پڑا، وہاں سے طائف گئے، طائف والوں نے تو انتہا کر دی، آپ کے جسم مبارک سے خون نکل آیا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ توحید کی دعوت کی وجہ سے۔ اور آج بھی یہ جو پریشانیاں ہیں وہ توحید کی وجہ سے۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے کہ تو گویم مسلمانم بلرزم، جب میں یوں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرے جسم میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کہ دانم مشکلات لا الہ را، کیونکہ لا الہ کہنے کی جو مشکلات ہیں اس کو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لا الہ کہہ کر اس کے بعد جو آزمائش سے آئے گی اس کو سوچ کر میرے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے اوپر جو حالات ہیں وہ اسی وجہ سے کہ ہم توحید کا علم اٹھائے ہوئے، توحید کا جھنڈا ہمارے ہاتھ، اگر ہم بھی ان کے جیسے ہو جائے تو ان کو ہم سے کوئی پرابلم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینا جب شروع کیا تو کفار مکہ آئے تھے چچا ابو طالب کے پاس، دادا عبد المطلب کے پاس بھی، چچا ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ۔ چچا نے بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سامنے، اور مکہ والوں نے پہلے دھمکایا، دھمکی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکے تو پھر لالچ دی، آپ کو دولت چاہیے ہم ڈھیر لگا دیں، آپ کو کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنی ہو تو سب سے زیادہ جو خوبصورت ہو اس کے ساتھ ہم آپ کا نکاح کروا دیں، آپ کو بادشاہ بننا ہو تو ہم اپنا بادشاہ تم کو مان لیں، مکہ کا بادشاہ آپ کو بنا دیں، لیکن آپ اپنی دعوت دینا چھوڑ دیں۔ یہ سب فارمولا حضور نے کینسل کر دیا کہ مجھے نہیں منظور، تو آخر میں یہ بھی کہا تھا کہ ایک کام کرو، ایک سال تم ہمارے بتوں کی عبادت کرو، ایک سال ہم تمہارے اللہ کی عبادت کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور اسی وقت قل یا ایھا الکافرون کی صورت نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی جی اعلیٰ اعلان کہہ دو، لا اعبد ما تعبدون، تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے۔ توحید کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہوگا، صلح نہیں ہوگا۔ اس وقت سے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے۔ آج ہماری پریشانیاں بھی توحید کی وجہ سے، اگر ہم بھی ہولی دیوالی مناتے ہو جاؤ ان کے جیسے ہو جاؤ تو کسی کو ہم سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اصل ہمارا امتحان یہ ہے کہ جیسے نبیوں پر توحید کی دعوت کی وجہ سے آزمائشیں آئیں لیکن وہ ڈٹے رہے، اپنے مشن کو انہوں نے جاری رکھا، ہمت نہیں ہارے، مایوس نہیں ہوئے، اور جو حالات آئے اس پر صبر کیا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت حالات بدل لیں گے، راستے کھول دیں، اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن پہلے بندے اس لائق ہے کہ نہیں اس کو اللہ تعالیٰ چیک بھی کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی توحید والی دعوت پر جمے رہنا چاہیے۔ توحید کی قسمیں، توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے توحید ربوبیت، یعنی یہ جو کائنات چل رہی ہے پورا نظام، سورج وقت پر نکلتا ہے، چاند وقت پر نکلتا ہے، اندھیرا اس کے وقت پر ہو جاتا ہے، اجالا ہو جاتا ہے، پانی زمین سے آ رہا ہے، آسمان سے برس رہا ہے، ٹھنڈی کے سیزن میں ٹھنڈی، بارش کی سیزن میں بارش، یہ سارا سسٹم چلانے والا کوئی تو ہے، یعنی ہمارا رب کوئی ہے۔ یہ توحید ربوبیت، اور وہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس میں بھی آدمی پکا ہونا چاہیے کہ یہ سب جو سسٹم چلا رہے ہیں وہ اللہ ہی چلا رہے ہیں، اور وہ اکیلا ہے، اکیلا ہے تبھی تو یہ بالکل
اپنی جس لائن سے جس طریقے پر پہلے تھا ویسے ہی آج چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. اگر ایک سے زیادہ اللہ ہوتا تو سسٹم بدل جاتا. ایک سے زیادہ اللہ ہوتا معبودوں میں لڑائی ہوتی اور سارا نظام درہم برہم ہو جاتا. تو اللہ ہے یہ ماننا اور ایک ہی ہے اور وہی نظام چلا رہا ہے یہ ماننا, یہ توحید ربوبیت. دوسری چیز ہے توحید الوہیت, یعنی عبادت کے لائق تو اللہ ہی. جتنی طرح کی عبادتیں ہیں, نماز ہو, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, نظر ماننا ہو, منت ماننا ہو, قربانی کرنا ہو, جتنی لائق کی عبادتیں ہیں تمام کی تمام صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے. توحید الوہیت کہ لا الہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس کی ہم عبادت کریں. یہ وہ پوائنٹ ہے جو مشرکین مکہ کو بالکل چبھتا تھا, اچھا نہیں لگتا تھا. اس لیے وہ کیا کہتے تھے, اجعل الآلہۃ الہا واحدا, ہم 307 تو کعبہ میں رکھتے ہیں اور ہزاروں معبودوں کی ہم عبادت کرتے ہیں اور یہ محمد سب کو سائڈ پر رکھ کر ایک کی عبادت کی کہہ رہا ہے, یہ تو کیسے ممکن ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب, یہ تو عجیب چیز ہے, اتنے ساروں کو چھوڑ کر خالی ایک کی پوجا کریں. یہ ان کو پسند نہیں آتا توحید الوہیت, اور اسی پر ان کے جھگڑے تھے. قرآن اور حدیث میں مشرکین کی مخالفت کی باتیں جو پڑھتے ہیں تو اس کا نچوڑ یہی تھا کہ ان کا کہنا یہی تھا کہ ایک ہی معبود پر اکتفا کریں, اتنے ساروں کو چھوڑ دیں. یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی, ان کا جھگڑا اسی لیے تھا. ویسے باقی اللہ کو وہ بھی مانتے تھے. قرآن نے کئی جگہ نقل کیا, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے, تو وہ کہیں گے اللہ نے. اللہ کو مانتے تھے لیکن صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا یہ ان کو پسند نہیں آتا کہ اللہ ہے اپنی جگہ لیکن دوسرے بھی چھوٹے 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 بڑے معبود ساتھ میں چاہیے ہو. یہ ہے توحید الوہیت. اللہ کا ہمارے اوپر شکر ہے کہ کوئی بھی مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا, صرف اللہ کی عبادت کرے گا. تمام عبادتیں اللہ کے لائق اور وہی اس کے لائق, اور کسی میں کیا کمال ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. تو توحید کی دوسری قسم توحید الوہیت, اور تیسری قسم ہے توحید صفات, یعنی اللہ تعالیٰ کی جو خاص خاص صفتیں ہیں اس میں بھی اس کا پارٹنر کوئی نہیں. جیسے اللہ سمیع سننے والا ہے, ویسے سنتے تو سبھی ہیں لیکن ہر ایک کی ایک لمٹ ہے, اور یہ سننے کی طاقت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. اللہ کی تو خود کی اپنی طاقت ہے اور اس کا سننا ہمارے تمام کے سننے سے الگ. وہ اندھیری رات میں پتھر کے نیچے, کالے پتھر کے نیچے کالی چوٹی اگر کچھ بول رہی ہے اس کو بھی اللہ رب العزت سنتے ہیں. صفات اسی طرح علیم, اللہ جاننے والا ہے, غیب کی باتیں اللہ جانتا ہے, تو خالی اللہ ہی جانتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ ماننا بہت ضروری ہے. ان پہ غیب حضور بھی نہیں جانتے تھے, کوئی نبی نہیں جانتا سوائے اللہ. قرآن میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا اعلان فرما دیا ہے. اسی طرح توحید صفات کے اندر ایک چیز ہے قدرت, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس صفت کے اندر بھی اللہ کو اکیلا ماننا ضروری ہے. آج کل ہوتا کیا ہے کہ بولے بھالے لوگ یا علی المدد, علی سے مدد مانگ رہے, یا غوث المدد, غوث پاک سے مدد مانگ رہے. یہ شرک ہے, شرک میں داخل ہے. مدد کرنے والا, مدد کی طاقت رکھنے والا تو اللہ ہے. اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو انہوں نے حدیثیں اتنے آگے بڑھ گئے ہمارے کچھ بھائی بغیر سوچے سمجھے کہ انہوں نے پھر ان کو انسان کے درجے میں نہیں رہنے دیا, بہت اوپر پہنچا دیا. ان کے بارے میں پھر من گلت کہانیاں بھی بہت, اور آپ قوالی سنیں تو اس میں بھی عجیب و غریب اشعار بھی عجیب و غریب. ایک شعر ان کا میں نے بھی لکھ کے لایا ہوں کہ خدا کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ خدا کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے, مجھے لینا ہے جو کچھ میں لے لوں گا محمد سے. لو, اللہ کے پاس کیا ہے؟ خالی وحدت. اللہ کے پاس صرف توحید ہے, وہ اکیلا ہے, بس اتنا. باقی لینے دینے کا سارا نظام کس کے پاس ہے؟ مجھے جو کچھ لینا ہے میں لے لوں گا محمد سے. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ دے سکتے ہیں, وہ خود اللہ کے محتاج. درجہ کتنا ہی بڑا ہو لیکن اللہ کے لیول تک کوئی پہنچ سکتا. اس لیے قوالی بھی عبادت سمجھ کر یا دین کی بات سمجھ کر کبھی مت سننا, اس میں بہت زیادہ شرک ہوتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اشعار بھی ہے, قوالی بھی ہے,
اور من گھڑت کہانی، اور ان کے جو وائزین ہوتے ہیں مولزا مقرر لوگ، وہ بہت بیان کرتے ہیں کہ بغداد میں ایک عورت تھی، بیوہ عورت تھی، شوہر کا تو انتقال ہو گیا تھا، اس کا ایک ہی لڑکا تھا، اکلوتا لڑکا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ عورت روتی ہوئی گئی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہا کہ حضرت ایک ہی تو لڑکا تھا، میرا تو شوہر بھی نہیں ہے، ایک ہی سہارا تھا، موت کا فرشتہ اس کو بھی لے کر چلا گیا۔ جیسے ہی عورت نے کہا، حضرت جنید بغدادی جوش میں آ گئے۔ جوش میں کتنے جوش میں آئے خبر ہے کہ اڑنے لگے۔ اچھا اڑتے اڑتے کہاں گئے؟ وہ موت کے فرشتے کو پکڑنے، اسرائیل علیہ السلام، اسرائیل روح قبض کرتے ہیں نا، ان کو بھی اوورٹیک کر دیا اور پکڑ لیا۔ اچھا پکڑ لیا، پھر کیا کہتے ہیں کہ اس وقت جتنی روحیں انہوں نے قبض کی تھی اور تھیلے میں رکھی تھی، اور کوئی چیز نہیں ملی، تھیلے میں رکھی تھی، تو وہ تھیلا ان کے ہاتھ میں سے لے لیا، اور لے تو لیا، ساتھ میں حضرت اسرائیل کو ایک تھپڑ بھی مار دیا، کیونکہ عورت کو حیران کر کے آئے تھے نا۔ اور پھر واپس آئے، اور اس وقت جتنے لوگ مر گئے تھے وہ بچے کے صدقے میں سب زندہ ہو گئے، کیونکہ سب کی روحیں واپس لے کر آ گئے۔ ابھی یہ کچھ سمجھ میں آوے ایسی بات، نظام اللہ کا، اسرائیل کو بھیجنے والا اللہ، روح قبض کی اللہ کے حکم سے، اور ایک انسان چاہے ولی ہے وقت کے، لیکن اتنا پاور کہ اڑ کے گئے، اسرائیل کو پکڑ لیا، تھپڑ بھی مارا۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ پھر اللہ کے دربار میں گیا، کہا کہ رو رہا تھا وہاں جا، کہا کیا ہوا؟ کہ وہ ٹھیلا بھی گیا، جتنی روحیں آج قبض کی تھی وہ سب واپس لے لی جنید نے، اور اوپر سے تھپڑ بھی مارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ خاموش ہو جا، میں جنید کو کچھ نہیں کہہ سکتا، جنید کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو کیا اللہ مجبور ہے جنید کو کچھ نہیں کہہ سکتا؟ اللہ رب العزت ہمارے بھائیوں کو ہدایت۔ یہ ہے توحید کی صفات۔ یہ تو شرک، یہ سارا سسٹم تو اللہ رب العزت کے قبضے میں، وہ چلاتا ہے کس کو موت دینا، کس کو زندگی دینا۔ ایسی چیزوں میں، بدعتوں میں اور شرک میں کون لوگ مبتلا ہوتے ہیں؟ جو محبت میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، عقیدت میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو پھر وہ کچھ بھی چیزیں تھوک دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ڈر تھا، صحابہ کرام حضور کی تعظیم کرتے تھے، اور کرنی چاہیے، آپ کا تو حق ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا تھا کہ دیکھو میری تعظیم میں حد سے آگے مت بڑھنا، کہیں ایسا نہ ہو جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا، کہ عیسیٰ کو پھر انسان نہیں رہنے دیا، نبی نہیں رہنے دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اتنے آگے بڑھ گئے ان کی محبت میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ حضور نے فرمایا میری تعظیم میں غلو مت کرنا، حد سے آگے مت بڑھنا۔ حضور نے آخری وقت میں کہا تھا، اللہ سے دعا فرمائی تھی کہ اللہ میرے مر جانے کے بعد کہیں میری امت میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لے محبت میں۔ صحابہ کرام تو حضور کے لیے جان دے دیتے تھے، تو سجدہ کرنا ان کے لیے کون سا مشکل تھا؟ حضور نے منع فرمایا ایک دھندے مت کرنا، میری قبر پر سجدہ مت کرنا، سجدہ سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ اور پھر حضور نے اپنی زبان سے بددعا فرمائی کہ ہلاک اور غارت کرے اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ لمٹ ہے۔ ہمیں بھی محبت اور عقیدت اپنی جگہ، لیکن اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ شخصیت پرستی، کسی بزرگ سے کسی ولی سے تعلق ہے، وہ بھی انسان ہے، درجے میں بڑے ہیں، تعظیم اپنی جگہ، لیکن پھر اوور لمٹ جسے آج کل ہو رہا ہے کہ میں مول صاحب اس کے اوپر پھول ڈالوں ان کے سواگت، اچھا وہاں سے سب جانے کا فائرنگ بھی کرو۔ اب یہ کیا ہے؟ کچھ زیادہ نہیں ہو رہا ہے جتنا ہونا چاہیے تھا، اس سے آگے نہیں ہو رہا۔ ذمہ داری ان کی ہے جن کے سامنے یہ کام کیا جا رہا ہے، وہ روکے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ حضور تو یہ بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ صحابہ کرام آپ تشریف لاوے تو کھڑے ہو جائے، اس کو بھی حضور پسند نہیں کرتے، اس لیے جو اوریجنل اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ اس کو پسند نہیں کرتے کہ ہمارے جانے پر لوگ کھڑے ہوں۔ صحابہ کرام نے تو اجازت چاہی تھی کہ حضور ہم بھی آپ کے سامنے تھوڑا جھک لیا کریں تعظیم میں۔ حضور نے فرمایا سوائے اللہ کے کسی کے سامنے جھکنا نہیں۔ تو یہ جو احکام 15 بیان ہوئے اس میں شروعات بھی اللہ تعالیٰ نے توحید سے فرمائی تھی، اور اس کے اینڈ میں بھی توحید کو بیان کیا، اور یہ سمجھا دیا کہ توحید ہے تو سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ انسان کو اپنے اقوال میں، بولنے چالنے میں، عقائد میں، مانیتاؤں میں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ کسی بھی طرح شرک کے جال میں نہیں پھنسے۔ اب آگے کل سے وہی باتیں شروع ہوگی۔ یہ جو مشرکین مکہ کو یہ کہا جاتا تھا کہ تم کبھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو، کبھی
दूसरी चीजों को अल्लाह की औलाद कह देते हो, कभी किसी नबी को अल्लाह का बेटा बना देते हो, कभी मरियम को कहते हो कि ये अल्लाह की एक जुज्व है, एक हिस्सा है, एक पार्ट है अल्लाह का, तीन चीजें मिलके एक अल्लाह हुई। अल्लाह ताला फरमाते कि एक को क्यों नहीं मानते, आखिर एक को मानने में क्या हर्ज है, तुम क्या प्रॉब्लम। तीन चीजें बुनियादी तौहीद के बारे में, अल्लाह है और वो अकेला इबादत के लायक है, और सिफात में भी वो लाजवाब बेमिसाल है, उसकी सिफात में दूसरा कोई शरीक नहीं हो सकता है। जब ये चीजें मुशरिकीन मक्का के सामने आई तो जिनकी तकदीर में अल्लाह ताला ने ईमान रखा था वो बहुत खुश हुए, ईमान ले आए, और फिर अपने वाक़यात सुना रहे थे हुजूर से कि वाक़या तो अगर ये कुरान ना होता और आप ना होते तो हुजूर हम आपको सुनाए हम तो कैसी कैसी चीजों की इबादत करते थे। एक साहबी ईमान लाने के बाद आकर कहने लगे, साहबा के नाम बैठे थे, हुजूर बैठे थे कि हुजूर मैं एक मरतबा सफर के लिए निकला, बहुत लंबा सफर था, मैंने अपनी बीवी से कहा कि जल्दी से कोई माबूद दे दे, साथ में कोई मूर्ति दे दे, क्योंकि लंबा सफर है तो भगवान को तो साथ में रखना पड़ेगा ताकि वो हमारी हिफाजत करे। बीवी ने इधर उधर बहुत नजर दौड़ाई कि काय का बना कर दे, लेकिन रेडीमेड उस वक्त था नहीं, तो बीवी को आइडिया आई कि अच्छा वो आटा गूंदा हुआ है कि नहीं, उसमें से एक खिलौने जैसा बना दिया, चलो ये तुम्हारा माबूद सफर में साथ में रखे। अब ये निकले सफर पर, अब सफर में कुछ ऐसे हालात पेश आए कि जो साथ में सामान था सब खत्म हो गया, खाने पीने के फाफे हो गए। अब इनको बहुत भूख लगी है, सामने अपना भगवान रखा है, माबूद रखा हुआ है। अभी थोड़ी देर तो इसको देखते रहे कि कहीं बंदोबस्त कर दे, लेकिन वो क्या करता, आता बेचारा। फिर बहुत भूख लगी तो फिर क्या कहा कि फिर तू काम कब आएगा, चलने भाई, तो फिर उसी को कैसे उनके माबूद, वो साहब कहते कि हम तो ऐसे काम करते हैं, लकड़ियों के बूथ होते थे, पत्थरों के बूथ होते थे, कश्ती में जाते पत्थरों के बूथ ले जाकर फिर कश्ती इधर उधर हिचकोले नेले लगती, हवा तेज चलती, और फिर वो कश्ती चलाने वाला कहता कि वजन ज्यादा है, कश्ती में से वजन फेंकना पड़ेगा, तो सबसे पहले परत नजर जाती कि इनका क्या काम है इधर, तो उठा उठा के उनको समंदर में डाल देते। हम भी अपने आंखों से देखते हैं, बिकते हैं, रोड पे बिकते हैं, और बेचने वाला भी अगर बारिश चालू हो जाए तो उनको वहां छोड़ के भाग जाता है छाव में, ऐसा है। इसलिए अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे इतना कम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको ईमान की दौलत से नवाजा है। अब ईमान है, तौहीद है, और तौहीद की सिर पे अड़े रहेंगे तो हालात तो आएंगे। वल अस्र, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम इंसान नुकसान में है, इल्ला लल्लज़ीना आमनू, मगर जो लोग ईमान लाए, वामिलुस सालिहात, अच्छे अमाल किए, यहाँ तक तो नॉर्मल। फिर आगे क्या फरमाया, वतवासौ बिल हक, लोगों को हक बात की तलकीन की, और तलकीन की तो हालात आए, वतवासौ बिस सब्र, और हालात आए तो उन्होंने खुद भी सब्र किया और दूसरों को भी सब्र की दावत दी। ये हमारा मिशन। सूरह असर के अंदर अल्लाह ताला ने एक ही लाइन पे सब कुछ बता दी। तो तौहीद पर जमे रहे, उसकी अल्लाह रब्बुल इज्जत से क्या करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए। और अल्लाह ने जो ईमान की दौलत दी है उस पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब तक हमें दुनिया में बाकी रखे, ईमान और अकीदे की सलामती के साथ जिंदा रखें, और जब हमारे लिए मौत का फैसला फरमावे, ईमान वाली, तौहीद वाली और अपनी रजामंदी वाली मौत नसीब फरमा।